من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخير اللهم اجعلنا من الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر اللهم ثبتنا عند الموقف لا اله الا الله آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ ثم الحمدللہ. ہم نے پچھلی کلاس کے اندر حروف مشبہ بالفعل ہم نے شروع کی، اور مشبہ بالفعل وہ حروف ہوتے ہیں جو جملہ اسمیہ پہ داخل ہوتے ہیں، اور جب جملہ اسمیہ پہ داخل ہوتے ہیں تو وہ جملہ اسمیہ کے اندر ایک اعرابی تبدیلی لاتے ہیں. اور اعرابی تبدیلی کیا لاتے ہیں؟ جو جملہ اسمیہ کا جو مبتدا ہوتا ہے اس کو حالت نصب میں لے جاتے ہیں. تو اس سے اب آپ کو ایک چیز آپ کے سامنے آ گئی، کیا پہلی وجہ آپ کے سامنے آ گئی کہ جملہ اسم جو ہے وہ حالت نصب میں کب جا سکتا ہے. یہ جو حروف مشبہ بالفعل ہے ان کی تعداد 6 ہے. جس طرح سے کچھ حروف ہمارے حروف جارہ ہیں، حروف جارہ اسم کے اوپر داخل ہوتا ہے، جبکہ حروف مشبہ بالفعل جو ہے وہ پورے جملہ اسمیہ میں داخل ہوتا ہے. اور ہر حروف مشبہ بالفعل کی اپنی کچھ خصوصیات ہیں. ہم نے 3 حروف مشبہ بالفعل اب تک پڑھے: انا، انا اور کانا. انا حروف مشبہ بالفعل ہے، نصب کرتا ہے، اور دوسرا کام کیا کرتا ہے؟ تاکید پیدا کرتا ہے. قرآن مجید میں بہت زیادہ استعمال ہوا ہے، بہت ہی زیادہ استعمال ہوا ہے. زور کے لیے تاکید کا مفہوم پیدا کرنے کے لیے آتا ہے. تاکید اور زور کے لیے جملہ اسمیہ میں لام تاکید بھی استعمال کرتے ہیں. لام تاکید جو ہے وہ کسی قسم کی اعرابی تبدیلی لے کے نہیں آتا. جملہ اسمیہ میں اور قرآن مجید کے اسلوب میں آپ کو نظر آئے گا کہ انا بھی تاکید کے طور پہ اور لام تاکید دونوں بھی اکٹھے استعمال ہوتے ہیں. لیکن جب یہ دونوں اکٹھے استعمال ہوتے ہیں تو اس طرح سے استعمال ہوتے ہیں کہ انا صدارت چاہیے ہوتی ہے، اسمیہ کی ابتدا میں آتا ہے، جبکہ لام تاکید جو ہے وہ خبر کے ساتھ، اس کو آگے خبر کے ساتھ یا متعلق کے خبر کے ساتھ اٹیچ کر دیا جاتا ہے. اسی طرح سے دوسرا جو حروف مشبہ بالفعل ہم نے پڑھا تھا وہ تھا انا. انا اور انا میں صرف ایک بنیادی فرق ہے، وہ یہ کہ انا جو ہے وہ جملہ اسمیہ کی ابتدا میں آتا ہے، اور انا جو ہے وہ جملہ اسمیہ کے بیچ میں آتا ہے. انا کے ساتھ لام تاکید کبھی بھی نہیں آ سکتا. اگر لام تاکید اگر آپ کو چاہیے ہوتا ہے بیچ کے اندر تو پھر انا کو ریپلیس کر کے انا ہی کا استعمال کیا جاتا ہے. قرآن مجید میں اس کی بھی مثالیں موجود ہیں. تیسرا جو حرف ہم نے پڑھا تھا وہ تھا کانا. کانا اسی طرح سے جس طرح سے آپ نے حرف جارہ کے اندر کا پڑھا تھا تشبیہ کے لیے، مانند کے لیے، اور کانا بھی یہی کرتا ہے اور یہ تشبیہ کے لیے آتا ہے. اس حوالے سے اگر کسی کے پاس کوئی سوال ہے تو پوچھیے پلیز، نہیں تو پھر ہم آگے چلتے ہیں. جی کسی کے پاس کوئی سوال ہے؟ جمیل صاحب آپ کے پاس کوئی سوال اس حوالے سے؟ جی السلام علیکم. میں نے تو ابھی جوائن کیا، مجھے نہیں پتا آپ نے پہلے کیا کہا، لیکن اچھا میں نے صرف جو پچھلی دفعہ ہم نے پڑھا تھا مشبہ بالفعل کے حوالے سے، میں نے کہا اس حوالے سے کوئی سوال؟ وہ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، الحمدللہ. ٹھیک ہے. اشتیاق صاحب آپ کے پاس تو کوئی سوال نہیں؟ اچھا جی 3 ہم پڑھ چکے. سر السلام علیکم جی. سوری نہیں ٹھیک ہے. بولیے. نہیں ٹھیک ہے. ایکسکیوز می سر. جی بولیے. سر وہ مجھے انا کے حوالے سے ایک سوال پوچھنا تھا. آپ نے بتایا تھا، ہم نے اگزامپل کی تھی انا پلس نحنو للہ. آپ نے وہ انا للہ جو آیت ہے اس کا آپ نے بتایا تھا کہ نحنو للہ اوریجنل حالت ہوگی، لیکن اس میں جب انا لگے گا تو وہ انا پلس اس کا حالت نصب کر دیں گے نحنو کا، تو وہ نہ ہو جائے گا. تو انا سے انا للہ بن جائے گا.
لیکن مجھے یہ وہ لگ رہا ہے، اس میں ایشو لگ رہا ہے کہ ہم قرآن میں یہ بھی آیت آتی ہے نا، انا نحن نحیی الموتى ونکتب ما قدموا وآثارهم. بالکل آتی ہے، بالکل آتی ہے. وہ آپ تھوڑا رک جائیں، وہ تھوڑا رک جائے، آپ کو انا بتا جائے. کے ساتھ نحنو کیسے؟ وہ آپ کو انشاءاللہ کلیئر ہو جائے گا. ایک آدھ سیشن رک جائیں. یا انا آپ کو کلیئر ہے کہ نہیں کہہ رہے، یہ سب یہ بتائیں مجھے. ہاں بس انا اٹسیلف کلیئر ہے، بس یہ ایشو ہے. نہیں انا نہیں، انا اور انا تو کلیئر ہے نا. یعنی جب آپ کے سامنے دیکھیں، آپ کے سامنے یہ بھی لکھا ہوا ہے انا، آپ کے سامنے یہ بھی لکھا ہوا ہے انا. آپ کو ان دونوں کا فرق پتہ ہے؟ یس سر. کیا؟ انا میں جو ہے وہ اصل میں وہ ہے انا پلس نا جو ہے نا وہ اس کی صیغ ہے نحنو کی حالت نصب کی صیغ ہے. تو انا کا مطلب ہو گیا انا پلس نحنو. اس انا کا مطلب ہے خالی انا. یہاں تک تو کلیئر ہے نا. وہ جو انا نحنو نزلنا، انا نحنو نحیی الموتى، وہ ساری چیزیں آپ کو انشاءاللہ ایک آدھ سیشن کے بعد کلیئر ہو جائے گی انشاءاللہ. ٹھیک ہے جی، بے فکر رہیں. اچھا جی، 3 ہم پڑھ چکے ہیں، انا، انا، کانا. جو چوتھا ہے وہ ہے لاکنہ. جو چوتھا ہے وہ ہے لاکنہ. لاکنہ کا مطلب آپ کریں تو ہو جائے گا مگر. مگر کا مفہوم دے سکتا ہے یہ آپ کو جو ہے لیکن کا مفہوم دے سکتا ہے. اور اس لاکنہ کو جو ہے وہ حروف استدراک بھی کہتے ہیں. بیسیکلی کرتا کیا ہے لاکنہ جو ہے نا، اگر کسی جملے میں یا کسی آیت میں کوئی چیز مبہم ہونا، اس کو یہ ختم کرتا ہے، اس کو یہ دور کرتا ہے. ٹھیک ہے، کرتا وہی کام ہے. اور یہ لاکنہ جو ہے یہ عموماً جملوں کے درمیان میں آتا ہے. بعض دفعہ لاکنہ سے بھی آپ کو آیت شروع ہوتی بھی مل سکتی ہے، لیکن یہ عموماً جو ہے وہ پھر کچھ اور مفہوم بھی دے گا، لیکن وہ ہم آگے بات کریں گے. ابھی صرف آپ اس کو یہاں تک سمجھیں کہ لاکنہ جو ہے یہ بھی حروف مشبہ بالفعل ہے. یہ بھی ایک 2 کام کرتا ہے. پہلا کام تو یہ کرتا ہے کہ اپنے مبتدا کو حالت نصب میں لے جاتا ہے، اور دوسری چیز کہ یہ مفہوم آپ کو مگر یا لیکن کا دیتا ہے. اور عموماً یہ جملے کے بیچ میں آتا ہے، لیکن کبھی کبھار ابتدا میں بھی آ جاتا ہے. مثال کے طور پر میں آپ سے کہتا ہوں جی توبہ بتائیے کیا لکھا ہے؟ القرآن آگے کا ورڈ تھوڑا وہ ہو رہا ہے. بین. القرآن بین. کیا مطلب ہوا؟ قرآن جو ہے وہ بین جو ہے وہ بینات سے نکلا ہے نا، واضح نشانی. نشانی کیوں کر رہی ہیں آپ؟ بین واضح. قرآن واضح ہے. قرآن واضح. اس کی انالیسس کریں، کیا کریں گی؟ القرآن جو ہے وہ مبتدا ہے، یہ مبتدا ہو جائے گا، اور بینون جو ہے وہ خبر بن جائے گا. بینون خبر بن جائے گا. اب میں اس کے اوپر جو ہے نا تاکید لگا دیتا ہوں، میں اس میں زور پیدا کر دیتا ہوں. زور پیدا کروں گا تو میں کیا کروں گا؟ انا لگا دوں گا. انا لگا دوں. جب انا لگاؤں گا تو انا کیا کرے گا؟ انا جو ہے وہ مبتدا کو حالت نصب میں لے جاتا ہے، تو یہ بن جائے گا ان القرآن بین. ان القرآن مبتدا کو چھیڑتا ہے نا سر. اور اب یہ القرآن کیا کہلائے گا؟
اب یہ قرآن مبتدا نہیں رہے گا، قرآن کہلائے گا اسم انا، انا کا اسم، انا کہلائے گا، اسم انا کہلائے گا، اسم انا، اور یہ جو ہے خبر انا کہلائے گی. یس سر. ٹھیک ہے جی. ان القرآن بین، یقیناً بے شک قرآن واضح ہے، بے شک قرآن واضح ہے. میں آگے آپ سے کہتا ہوں والکافرون جاہلون. والکافرون جاہلون، کافر جو ہیں وہ جہالت میں، جہالت میں کافر جو ہیں وہ جاہل ہیں، گمراہی، ہاں گمراہی ہے، جاہل ہے، جاہل کہہ لیں کوئی ایشو نہیں ہے. ٹھیک ہے. قرآن واضح ہے، یقیناً قرآن واضح ہے، اور کافر جو ہیں وہ جاہل ہیں. ٹھیک ہے. اب میں اگر اس کے انالیسس کروں تو الکافرون کو کیا کہوں گا میں؟ کافرون جو ہے وہ موصوف ہے، نہیں کافرون جو ہے وہ مبتدا ہے، مبتدا ہے، الف لام داخل ہے، حالت رفع میں مبتدا ہو. اور جاہلون، جاہلون بھی جاہلون خبر ہے، یہ خبر ہو گئی. میں نے کہا ان القرآن بین، یقیناً قرآن واضح ہے، اور کافر جو ہے وہ جاہل ہے. بات واضح نہیں ہوتی وہاں میں کیا مطلب کیوں ہے؟ تو میں آپ سے کہتا ہوں، یہاں میں ایک لفظ ڈال دیتا ہوں، حرف ڈال دیتا ہوں، ولیکن. اب لاکنہ آ گیا، لاکنہ کیا کرے گا؟ لاکنہ جو ہے وہ پھر سے مبتدا کو حالت نصب میں لے جائے گا، مبتدا تو یہ کافرون حالت نصب میں جائے گا تو کیا بن جائے گا؟ یہ کافرین ہو جائے گا. کافرین ہو جائے گا. کافرین جاہلون. تو پھر آپ کیا کہیں گے؟ اب یہ الکافرین کیا کہلائے گا؟ کافرین پھر سے اسم لاکنہ کہلائے گا، اسم لاکنہ کہلائے گا، اور یہ خبر لاکنہ کہلائے گا. آپ کا آیت کیا بگی؟ ان القرآن بین، قرآن واضح ہے، ولیکن الکافرین جاہلون، اور لیکن مگر کافر جو ہیں وہ جاہل ہیں. تو لاکنہ بھی کیا کرتا ہے؟ اسی طرح سے کام کرتا ہے، دو کام کرتا ہے، بس ذہن میں رکھیں کہ وہ مبتدا کو حالت نصب میں لے جاتا ہے. جتنے بھی حروف مشبہ بالفعل ہیں وہ یہی کام کرتے ہیں، حالت نصب میں لے جاتے ہیں، اور ہر مشبہ فعل کا اپنا ایک معنی ہے، اپنا ایک وہ معنی رکھتا ہے. ٹھیک ہے جی. آپ کو جیسے قرآن مجید میں ملے گا، ایک جیسے میں اگزامپل آپ کے سامنے کرتا ہوں کہ وَلَكِنَّ عذاب شدید نہیں ہوگا، بلکہ کیا ہوگا؟ اب یہ عذاب شدید آپ کو کیا لگتا ہے؟ مرکب توصیفی، یہ تو مرکب توصیفی تھا، سوری.
अज़ाबुल्लाही क्या लगता है आपको? मुरक्कब इजाफी है। मुरक्कब इजाफी है। अब वलाकिन आ गया तो अज़ाबु क्या हो जाएगा? अजाबू जो है वो अजाबा बन जाएगा। अज़ाबा बन जाएगा। वलाकिन्ना अज़ाबल्लाही, और लेकिन अल्लाह का अजाब शदीदुन, बहुत सख्त है, बहुत सख्त है। अब अगर आप इसके एनालिसिस करेंगी तो क्या एनालिसिस करेंगी? लाकिन को आपने कहा हुरूफ मुशब्बा बिल फेल, जी अजाब को आपने कहा मुदाफ, अल्लाह को आपने कहा, इसमें अल्लाह को कहा आपने मुदाफ इलैह, मुदाफ और मुदाफ इलैह मिलके जो है इस्मु लाकिन्ना बन गया। और अजाब जो है वो हालत नसब में क्यों गया? क्योंकि उससे पहले लाकिन्ना दाखिल था। और शदीदुन जो है वो सिंपल सिंपल खबर बन गई, खबरुल लाकिन्ना हो गया। सिंपल खबरुल लाकिन्ना हो गया। ठीक है जी, क्लियर है यहाँ तक? यहाँ तक क्लियर है जी? जी सर। चाय कॉफी पिला दो, बड़ी मेहरबानी। अच्छा जी, 4 हो गए जी, इन्ना अन्ना कान्ना लाकिन्ना। चौथा जो है वो है लईता, 5वां जो है वो है लईता। 5वां जो है वो है लईता। लईता जो है ना, ये बेसिकली आप समझे मफहूम देता है काश का, काश का तर्जुमा आपको दे देगा, या ये आपको जो है ना ख्वाहिश के लिए इस्तेमाल आता है, इसका इस्तेमाल होगा, ये हसरत के लिए इस्तेमाल हो सकता है। और इसको लईता को जो है, जिस तरह से हम इन्ना को हर्फ नसब कहते हैं, अन्ना को हर्फ नसब कहते हैं, कान्ना को हर्फ तशबीह कहते हैं, लाकिन्ना को हर्फ इस्तदराक कहते हैं, तो लईता को हर्फ तमन्ना भी कहते हैं, हर्फ तमन्ना भी कहते हैं। आरजू है ना एक तरह की, एक तरह से आरजू है इसके अंदर। जोआ जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। को आयत याद है आपको लईता के हवाले से? तो सूरह यासीन पढ़ती हैं? जी पढ़ती हूँ। पढ़ती हैं, कितनी दफा पढ़ती हैं महीने में? याद है यासीन, हैं? यासीन याद है, पढ़ती हूँ हफ्ते याद में भी है, 2-3 बार। जबरदस्त। तो फिर तो याद होगी। एक आयत है बड़ी खूबसूरत, या लईता, कौन सी? याद आई आपको? याद नहीं। या लईता, ओ मी, अब
ليلا ونهارا اب بھی یاد نہیں آ رہی. يا ليت قومي ليلا ونهارا نہیں مجھے یا لیتی قومی یعلمون. ذرا ریوائز کریں اپنی سورہ یاسین. یا لیتا قومی یعلمون. آپ دیکھیں یا کو چھوڑ دیں, یا بھی آپ نے پڑھانی ہے, آپ کو پتہ چلے گا. لیتا کاش, خواہش, حسرت, حرف تمنا, اے کاش. یا کو بھی چھوڑ دیں, یا انشاءاللہ پڑھیں گے ڈیٹیل میں. یا کو چھوڑ دیں ابھی, لیتا کو دیکھیں صرف. لیتا اے کاش. اب مجھے بتائیں قومی آپ کو کیا لگ رہا ہے؟ اضافی ہے, مرکب اضافی ہے, ٹھیک ہے نا. اب یہ مرکب اضافی ہے, آپ نے کہا قومی جو ہے یہ مضاف اور یا متکلم جو ہے مضاف الیہ. یہ میں نے دیکھیں خاص آپ کے لیے آیتیں کیوں رکھی, اس کی ایک وجہ ہے. لیتا کیا کرے گا؟ حروف مشبہ بالفعل ہے, یہ اپنے مبتدا کو حالت نصب میں لے جائے گا, ایسے ہی ہے نا. اب یہ اگر قومی کا میں اگر بریک ڈاؤن کروں تو قومی کا بریک ڈاؤن کیا ہوگا؟ اگر میں اس قومی کا بریک ڈاؤن کروں تو یہ ایکچوئل تھا قومن پلس یا, ٹھیک ہے. قومن پلس یا تھا. جب یہ قومن پلس یا تھا تو مجھے اس کو مضاف بنانا تھا, تو یہ بن گیا قومو پلس یا. آپ یا کا آپ کو پتا ہے کہ یا کو جو لازمن جو ہے وہ زیر چاہیے ہوتی ہے, تو یہ اس کو زیر چاہیے اور اس سے زیر کو ایکسپٹ کر لیتا ہے, تو یہ بن جاتا ہے قومی. ایسے ہی ہے نا, دعا ایسے ہی ہے نا. جی جی. اب اس میں ایک چیز نوٹ کریں, پوائنٹ یہ نوٹ کرنے کا ہے اس کا, میں نے آپ کو جو پرٹیکولر یہ اسم یہاں لے کے آیا ہوں کہ قومی جو ہے وہ حالت رفع میں بھی قومی کہلائے گی, حالت نصب میں بھی قومی کہلائے گی, حالت جر میں بھی قومی کہلائے گی. ایسے ہی ہوگا نا, کیونکہ یا کو تو چاہیے ہی زیر ہے, یا کو تو چاہیے ہی زیر ہوتی ہے. تو یہاں پھر آپ کو تھوڑا سا اپنا کامن سینس کو جو ہے نا وہ اوپر رکھنا پڑے گا. یعنی آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ قومی پھر کس حالت میں, میں حالت رفع میں لوں, حالت نصب میں لوں, کہ حالت جر میں لوں, ٹھیک ہے نا. نصب میں لیں گے نا, لیکن آپ حالت نصب میں اس لیے لیں گے کہ قومی کو آپ کو لگ رہا ہے کہ قومی میرا یہ جو ہے مبتدا ہے, یعلمون یہ بیسکلی فعل ہے, ٹھیک ہے. ابھی اس کو چھوڑ دیں, جب فعل ہم پڑھیں گے تب آپ کو چلے گا. لیکن یعلمون فعل ہو کے پھر اس کی خبر بن جائے گا, ٹھیک ہے. وہ کیسے بنتا ہے وہ انشاءاللہ بعد میں دیکھیں گے آپ. تو قومی یا لیتا اے کاش, قومی میری قوم, یعلمون وہ جانتی, یعنی میری قوم کو بھی علم ہوتا ہے, میری قوم بھی جان سکتی ہے, ٹھیک ہے نا. تو اصل جو پوائنٹ ہے وہ تو صرف یہی پوائنٹ ہے کہ جو حروف مشبہ بالفعل ہیں وہ کرتے کیا ہیں, وہ بیسکلی اپنے مبتدا کو حالت نصب میں لے جاتے ہیں. ایک اور ایگزامپل میں آپ کے ساتھ, ایک نارمل ایگزامپل آپ کے ساتھ کر دیتا ہوں. میں آپ کو کہتا ہوں الاسلام غالب. کیا ترجمہ ہوگا اس کا؟ الاسلام غالب. غالب ہے. کون غالب ہے؟ جی زور سے بولیں. اسلام غالب ہے. اسلام غالب ہے, اسلام غالب ہے. اب میں آپ سے یہاں کہتا ہوں لیتا. اب لیتا کیا کرے گا؟ لیتا جب داخل ہوگا تو کیا کرے گا؟ حالت نصب میں لے جائے گا. حالت نصب میں لے جائے گا. تو الاسلام کیا ہو جائے گا؟ اسلام. الاسلام. اب اس کا ترجمہ کیا کریں گی آپ؟ پہلے آپ نے ترجمہ کیا الاسلام غالبون, اسلام غالب ہے. اب میں نے لیتا لگا دیا. لیتا کا مفہوم ذہن میں رکھیں, کاش, خواہش, حسرت, تمنا. اب آپ مجھے بتائیں کیا ترجمہ کریں گے؟ کاش اسلام غالب ہو.
کاش اسلام غالب ہو، یہ تمنا ہے، اور یہ تمنا آج کل بہت زیادہ ہے ہماری تمنا، کیونکہ لگتا تو نہیں ہے دور دور تک کہ اسلام غالب ہو. کیوں جمیل صاحب لگ رہا ہے آپ کو؟ لیکن ہونا تو ہے، کیونکہ ہونا تو ہے لیکن اس کے لیے کچھ کرنا پڑے گا نا. بالکل کرنا پڑے گا. کیسے ہوگا؟ جب ہمارے ہیرو جو ہیں وہ ہمارے ہیرو عمران خان ہوں گے اور شاہد افریدی ہوں گے اور رونالڈو ہوگا اور میسی ہوگا یا پھر آئنسٹائن ہوگا، تو پھر تو نہیں قائم ہوگا نا. ہوگا. مجھے بتائیے ہم میں سے کتنے ایسے لوگ ہیں، یا ہم میں سے کتنے ہماری اولادوں کے ہیروز جو ہیں وہ سیدنا عمر ہیں، یا سیدنا ابی بکر ہیں، یا سیدنا عمر ہیں، یا خالد بن ولید ہیں، یا مصعب بن عمیر ہیں. کتنے لوگ ہیں ہمارے میں سے؟ کوئی ہے سر نہیں. جو کہے کہ نہیں میرے بچہ کے جو آئیڈیل ہے نا وہ سیدنا عمر ہے، وہ سیدنا عمر کی طرح بننا چاہتا ہے، وہ خالد بن ولید بننا چاہتا ہے. ہم لوگ سب تو بل گیٹس بننا چاہتے ہیں اور اپنا کیا کہتے ہیں شاہد افریدی بننا چاہتے ہیں اور عمران خان بننا چاہتے ہیں اور اسی قسم کی چیزوں میں پڑے ہوئے. کیا بہت ہو گیا، ہمارے تو ہیروز ہی نہیں ہے. تو جن لوگوں نے، جن کو دنیا میں بشارتیں مل گئیں، جن کے بارے میں اللہ کہتا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، وہ ہمارے ہیرو ہی نہیں ہے، تو کیسے غالب آئے گا سر؟ وہ میں ایک مثال دیتا ہوں، لوگوں کو پتہ نہیں، آپ لوگوں کو میں نے شاید سنائی تھی کہ نہیں سنائی تھی. ایک ٹرین چل رہی تھی، ایک ٹرین ایک جگہ پہ رکی، اور ٹرین آپ کو پتا ہے جب چلتی ہے تو پہلے دھیرے دھیرے سے چلتی ہے. تو ٹرین نے جیسے ہی اپنا سٹارٹ اپ لیا تو ایک بزرگ صاحب بیٹھے ہوئے تھے، وہ اپنی سیٹ سے کھڑے ہوئے، انہوں نے بڑی زور سے کہا اسلام. تو پوری ٹرین نے کہا زندہ باد. انہوں نے پھر کہا اسلام، پھر ٹرین نے کہا زندہ باد، اور وہ ٹرین چلنا شروع ہو گئی، تیز ہو گئی. اور وہ صاحب نے اپنا سر پکڑ کے بیٹھ گئے. لوگوں نے کہا شیخ صاحب آپ تو بڑی زبردست نعرے لگا رہے تھے، بڑا آپ نے ہمارا ایمان تازہ کر دیا، اب آپ اداس کیوں بیٹھ گئے؟ اس نے کہا نعرہ کون لگا رہا تھا؟ میں تو اپنے بیٹے کو بلا رہا تھا جس کا نام اسلام ہے، پیچھے ٹرین اسٹیشن پر رہ گیا. تو ہماری مثال بھی جو ہے نا اس اسٹیشن کی طرح ہے کہ جو نعرے مارتی رہ رہی ہے اور ٹرین آگے چلتی رہی. بس یہ حساب ہے ہمارا. ٹھیک ہے جی، 5 ہو گئے جی. انا انا کانا لاکننا لیتا. اب ایک آخری رہ گیا انشاءاللہ. ٹھیک ہے جی، تو جمیل صاحب آپ ہی کے ساتھ آخری کر لیتا ہوں میں. آخری جو ہے وہ ہے لعل. لعل، یہ جو لعل ہے نا سر جی، یہ بیسکلی اس کا معنی آپ سمجھ لیں شاید، تاکہ، اور اس لعل کو جو ہے وہ حرف ترجی کہتے ہیں سر جی، حرف ترجی بھی کہتے ہیں. لعل سر کوئی آیت یاد آتی ہے آپ کو؟ ایک آیت ہے، پتہ نہیں ایگزیکٹلی، لیکن لعل الساعۃ قریب، شاید اس طرح کر کے زبردست سر، زبردست. الساعۃ قریب. الساعۃ قریب، کیا ترجمہ کریں گے سر؟ قیامت قریب ہے یا فیصلے کی گھڑی قریب ہے. قیامت قریب ہے. الساعۃ دراصل قیامت کا ایک نام ہے. جی، سا ویسے کا تو اس کا ترجمہ گھڑی کا ہے، گھڑی کا ہے. گھڑی قریب ہے، قیامت کی گھڑی قریب ہے. ٹھیک ہے نا جی. اور اب میں اس کے آگے جو ہے لالنا لگا دیتا ہوں سر. جب میں لالنا لگا دوں گا تو سر یہ کیا ایفیکٹ کرے گا یہ پہلے بتائیں. پہلے جو اس جملے کی مبتدا ہے اس کو حالت نصب میں لے جائے گا. حالت نصب میں لے جائے گا. اب اس کا ترجمہ بتائیے کیا کریں گے آپ؟ اب اس کا ترجمہ ہوگا شاید کہ قیامت قریب ہو. شاید کہ قیامت قریب ہو، شاید کہ قیامت قریب ہو. لعل قرآن مجید میں استعمال ہوا ہے، بہت زیادہ استعمال نہیں ہوا لیکن استعمال ضرور ہوا. لعل کا آج جو ہے جمعہ تھا اور اکثر لوگوں نے جو ہے سورہ کہف پڑھی ہوگی، تو ابتدا میں آپ کے قائد میں لعل کا باخع نفسک، لعل کا باخع نفسک، شاید آپ اپنے آپ کو ہلاک کرنے والوں. تو اسی طرح سے آپ کو ملتا ہے لا تدری لعل اللہ.
تو آپ کو لال لا بھی ملے گا، لیکن جتنے بھی حروف مشبہ بالفعل ہیں اس میں جو سب سے زیادہ استعمال ہے وہ انا کا استعمال۔ نام نہیں یاد آ رہا لیکن ملی تھی وہ۔ کون ملا تھا؟ اچھا آپ کسی اور سے بات کریں۔ تو جتنے بھی حروف مشبہ بالفعل ہیں جلیل صاحب، یہ آپ سمجھ لیں کہ 6 حروف مشبہ بالفعل ہیں۔ اس کا بنیادی کام کیا ہے کہ مبتدا کو حالت نصب میں لے جاتے ہیں، اور ہر حروف مشبہ بالفعل کا ایک معنی ہے۔ سب سے زیادہ جو استعمال ہے وہ انا کا استعمال، سب سے زیادہ جو استعمال ہے وہ انا کا استعمال ہے، لیکن باقی بھی جو حروف ہیں وہ اپنی جگہ پہ استعمال ہوتے ہیں۔ اچھا میں آپ کو اس میں ایک اور چیز بتاؤں، اس میں ایک چیز اور میں آپ کو اضافہ کر دوں۔ نہیں آ رہی چشمہ بھی صحیح والا نہیں۔ ایک چیز اور میں آپ کو اضافہ یہ کر دوں سر کہ اگر آپ نے یہ غور کیا ہو اگر آپ نے ایک چیز غور کی ہو تو وہ یہ تھی کہ 6 حروف تھے۔ یہ پہلا حروف تھا سر انا۔ انا آپ نے کہا حرف توکید اور حرف نصب، یہ نصب بھی دیتا ہے اور توکید بھی پیدا کرتا ہے، تاکید پیدا کرتا ہے۔ دوسرا تھا انا، اس کے بارے میں بھی کیا کہیں گے آپ؟ حرف توکید اور حرف نصب، حرف توکید اور نصب۔ تیسرا تھا کأنا، یہ حرف تشبیہ اور حرف نصب جی۔ اس کے بعد تھا لاکننا، یہ حرف استدراک اور حرف نصب جی۔ پھر تھا لیتا، یہ حرف تمنا اور حرف نصب جی۔ اور پھر تھا لعل، حرف ترجیح اور حرف نصب۔ ان 6 حرف کے اندر آپ دیکھیں جو پہلے 4 حرف ہیں ان سب کے اندر جو ہے نا تشدید آ رہی ہے، ان سب حرف کے اندر تشدید آ رہی ہے جی۔ ہمارے ایک اسٹوڈنٹ تھے، وہ ہمیشہ تشدید کو تشدد کہتے تھے، اس میں تشدد آ رہا ہے، اس کے اندر جو ہے نا تشدید آ رہی ہے۔ قرآن مجید میں آپ کو اسلوب ملے گا یہ بغیر تشدید کے بھی استعمال ہو، تو اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ اخف ہو گیا، ہلکے ہو گئے۔ قرآن مجید میں انا جو ہے وہ ان سے بھی استعمال ہوگا، انا جو ہے وہ ان سے بھی استعمال ہوگا، کا انا جو ہے وہ کا ان بھی استعمال ہوگا، اور لاکن نہ جو ہے وہ لاکن بھی استعمال ہوگا۔ پوائنٹ میں صرف آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں، بہت ارلی ہے لیکن میں آپ کو اس لیے بتانا چاہ رہا ہوں کہ ماشاءاللہ آپ لوگ کافی بہت اچھی طریقے سے کر رہے ہیں، اس لیے میں کچھ چیزیں آپ لوگوں کو آگے کی چیزیں بھی پہلے بتانا چاہتا ہوں۔ یہ جو ان ہے نا، یہ قرآن مجید میں 4 طریقوں سے استعمال ہوگا، آپ کو 4 مختلف طریقے ملیں گے ان کے استعمال کے، لیکن کچھ اسم میں ملیں گے، کچھ فعل میں آپ کو ملیں گے۔ یہی معاملہ ان کا بھی ہے، ان بھی 4 طریقوں سے قرآن مجید میں استعمال ہوگا، تو یہ بالکل آپ دیکھیں ہلکے ہیں۔ جو پوائنٹ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں وہ صرف کان اور لاکن پہ رکھنا چاہتا ہوں۔ ان اور ان، جب یہ ان اور ان کے طور پہ استعمال ہوں گے نا، جب بھی آیات کے اندر ان اور ان کے طور پہ استعمال ہوں گے، اور ہم جملہ اسمیہ کی بات کر رہے ہیں، ان اور ان کے طور پہ استعمال ہوں گے اور جملہ اسمیہ پہ استعمال ہوں گے، تو یہ اپنا اثر نہیں کریں گے کبھی۔ یعنی اثر کا کیا مطلب ہوگا کہ یہ اپنے مبتدا کو حالت نصب میں نہیں لے کے جائیں گے۔ کیوں نہیں لے کے جائیں گے؟ اس کی میں آپ کو ایک ٹپ دے دیتا ہوں۔ جب بھی یہ ان اور ان جملہ اسمیہ میں استعمال ہو کے آئیں گے نا، تو اس کا کبھی بھی آپ کو مبتدا ملے گا ہی نہیں، تو اس کا مبتدا ہمیشہ محذوف ہوگا، جو اسی کے اندر ہوگا، اور وہ ہوگا ہوا۔ کیا ہوگا سر؟ ہوا، محذوف ہوگا اور وہ کہلائے گا ہوا۔ بلکہ یہ والی جو پریکٹس ہے نا، یہ بلکہ آپ ان 4 کے لیے سمجھ لیں، یہ چاروں جب جملہ اسمیہ میں ہلکے ہو کے داخل ہوں گے، یعنی انا انو کیا ہے، انا انو کیا ہے، کانا کان ہو کیا ہے، لاکننا لاکن ہو کیا ہے، تو عموماً اس کا آپ کو مبتدا ملے گا ہی نہیں، مبتدا آپ کو ملے گا ہی نہیں، اور اس کا
جو ہے وہ مبتدا جو ہوگا محذوف کہلایا جائے گا جو کہ ہوا ہوگا. لیکن یہ جو لاکن اور کان ہے نا، یہ جو دو ہیں، یہ دو اس کے اندر بعض دفعہ آپ کو مل جائے گا، اس کے اندر بعض دفعہ آپ کو مل جائے گا. تو پھر کتاب میں یہی لکھا ہوا ملے گا، آپ کو ملے گا کہ ان اور ان جو ہیں یہ جب جملہ اسمیہ میں داخل ہوں گے تو یہ اپنا اثر کوئی نہیں کرتے، لیکن کان اور لاکن یہ اثر کر بھی سکتے ہیں اور نہیں بھی کر سکتے، لازم نہیں. کبھی آپ کو یہ ملیں گے اثر کرتے ہوئے، جب اثر کرتے ہوئے ملیں گے تو اس کا مبتدا واضح ہوگا. ان اور ان ہوگا تو مبتدا واضح ہوگا ہی نہیں، جی ہوگا ہی نہیں. کان اور لاکن جب ہوگا نا تو اس کا مبتدا اگر واضح ہوگا تو یہ اثر دکھائے گا، اگر واضح نہیں ہوگا تو ہوا ہوگا اس کا. بس یہ ایک پوائنٹ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا تھا. اس کو آپ ابھی صرف اپنی استعمال ابھی آپ کا نہیں ہوگا، اس کا استعمال آپ کے ساتھ آئے گا انشاءاللہ، فیل میں بھی آئے گا بھی نہیں. یہ صرف میں نے آپ کے سامنے ایک چیز تھی میں نے رکھ دی ہے تاکہ ہو سکتا ہے کہ کسی کے پاس اگر یہ سوال آ بھی جائے تو کم سے کم ٹیمپریری تو رک جائے گا. ٹھیک ہے جی. مشبہ بالفعل آپ نے اس کو دیکھ لیا. اور حروف مشبہ بالفعل کیا کرتا ہے؟ دو کام کرتا ہے. ایک تو مبتدا کو حالت نصب میں لے جاتا ہے، اور اسی طرح سے ہر مبتدا، ہر حروف مشبہ بالفعل کا اپنا کوئی نہ کوئی مفہوم، اپنا کوئی نہ کوئی معنی ہوتا ہے. اس مفہوم، اس معنی کو آپ نے استعمال کرنا ہے. بس اتنا سا پوائنٹ آپ اپنے ذہن میں رکھیں. طاہرہ جی السلام علیکم. طاہرہ جی آواز آ رہی ہے آپ کو؟ اچھا جی نہیں آ رہی. اچھا میرے خیال میں شاید کچھ لوگوں نے اپنے، میرے خیال میں ان کے وہ چینج ہے شاید، مجھے نہیں معلوم. جی سر، جی سر وہ میوٹ تھا. السلام علیکم. اچھا یہ حفیظہ چودھری، مجھے نہیں معلوم یہ کون ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. طاہرہ جی ٹھیک ہے، آپ خیریت سے؟ جی جی میوٹ تھا پہلے وہ ٹھیک ہے. مائک. جی میں آپ سے کہتا ہوں کہ زید صالح، جی زید صالح کیا لگ رہا ہے آپ کو؟ جی یہ صفت موصوف. اللہ اکبر، اللہ اکبر. زید مجھے سر خیر ایک منٹ سر، یہ زیدن، ایک منٹ سر، اصل میں نا یہ میرا تھوڑا سا اسکرین کا مسئلہ ہے، بہت یہ شارٹ میں نظر آ رہا ہے. زیدن ہے، زیدن ہے. اچھا جی اچھا آپ اس کو کیا سمجھ رہی تھی؟ سر میں اس کو او ہو سوری سر، ہاں نہیں سر، زیدن صالح دونوں کے اعراب ایک جیسے ہیں تو میں اس کو مرکب توصیفی سمجھ رہی ہوں. اچھا مجھے ایک بات بتائیے کہ صالحون آپ کو اچھا اچھا ٹھیک ہے سر، سر ٹھیک ہے، یہ جملہ ہے، ٹھیک ہے، یہ مبتدا اور خبر. جی مبتدا اور خبر جی ہے. جی جی سمجھ آ گیا. جی جی صحیح. ترجمہ کریں، کیا ترجمہ کریں گے؟ زید نیک ہے. زید نیک ہے. میں اگر آپ کو کہوں کہ اس پہ تاکید پیدا کریں. اچھا، انا زیدن صالح. جی یقیناً زید نیک ہے. جی ٹھیک ہے. اچھا جی اب جملہ اسمیہ میں جس طرح سے تاکید پیدا کی جاتی ہے، اسی طرح سے جملہ اسمیہ میں نفی بھی پیدا کی جاتی ہے، یعنی جملہ اسمیہ کو نفی کرنا. جملہ اسمیہ کو نفی کرنے کے لیے تین قسم کے حروف ہیں جن کو ہم استعمال کرتے ہیں. سب سے پہلا جو ہم حرف استعمال کریں گے، جو سب سے زیادہ استعمال ہوتا ہے جملہ اسمیہ میں، اس کو وہ ہے ما. ما زید صالح، زید صالح، زید نیک ہے. میں آپ کہنا چاہتا ہوں زید نیک نہیں ہے. ما زید صالح، زید نیک نہیں ہے، زید نیک نہیں ہے. ما
نفی کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور ما جب جملہ اسمیہ میں استعمال ہوتا ہے، داخل ہوتا ہے، تو ما بھی ایک اعرابی تبدیلی لاتا ہے۔ حروف مشبہ بال اعرابی تبدیلی کس میں لاتے ہیں؟ مبتدا کو حالت نصب میں لے جاتے ہیں، مبتدا کو حالت نصب میں لے جاتے ہیں۔ ما جب نفی پیدا کرتا ہے تو خبر کو حالت نصب میں لے جاتا ہے۔ ما کیا کرتا ہے؟ خبر کو حالت نصب میں لے جاتا ہے۔ ما داخل ہو گیا تو صالحن کیا ہو جائے گا جی؟ صالحن، صالحن۔ ما زید صالحن، زید نیک نہیں ہے، زید نیک نہیں ہے۔ صبا جی السلام علیکم۔ صبا جی آواز آ رہی ہے آپ کو؟ صبا جی کا آواز نہیں آ رہی۔ ڈاکٹر عبد الرحیم صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام سر۔ کیسے ہیں سر آپ؟ خیریت ہے؟ جی سر ٹھیک ہے، اللہ کا شکر الحمدللہ۔ میں آپ سے کہتا ہوں ہاذا، کیا لگ رہا ہے ہاذا آپ کو؟ تو یہ اس میں اشارہ ہے، اس میں اشارہ ہے، معرفہ ہے، تو کیا بن جائے گا سر جی؟ یہ مبتدا۔ مبتدا۔ ہاذا یہ بشرن، کیا مطلب ہے سر؟ یہ بشر انسان، یہ ہاذا بشرن، ہاں تو کیا ترجمہ کریں گے؟ یہ انسان ہے۔ یہ انسان ہے، ٹھیک ہے، یہ انسان ہے۔ ہاذا مبتدا، جی جی، ہاذا کو آپ نے کہا مبتدا، اور بشرن خبر۔ اور بشرن جو ہے وہ خبر ہوگی۔ اب میں اس کو کہتا ہوں یہ انسان نہیں ہے، کیا کروں گا میں؟ اس میں ما ہاذا بشرا، ما ہاذا بشرن، حالت نصب میں چلا جائے گا نا، جی جی، تو یہ ہو جائے گا ما ہاذا بشرن۔ بشرن۔ اب ترجمہ کیا ہوگا سر جی؟ یہ انسان نہیں ہے۔ یہ انسان نہیں ہے۔ اس کی انالیسس کریں، ماں کو کیا کہیں گے؟ یہ ما کو ہم نے کہا ہے جو الفاظ نفی پیدا کرتے ہیں تو جملہ یہ ہو اسمیہ میں، جائے گا، یہ اس کو آپ کہیں گے ما نافیہ۔ ما نافیہ۔ ٹھیک ہے جی۔ اب مجھے ایک بات بتائیے، انا جب اپنے جملہ اسمیہ میں داخل ہوتا ہے، حروف مشبہ بالفعل جب اپنے جملہ اسمیہ پہ داخل ہوتا ہے، تو جملہ اسمیہ میں جب اعرابی تبدیلی لے کے آتا ہے تو پھر اس کا مبتدا مبتدا نہیں کہلاتا، اس کا اسم کہلاتا ہے، اسم انا کہتے ہیں۔ خبر بھی نہیں کہلاتی۔ تو اب چونکہ ماں بھی تبدیلی لاتا ہے، کیونکہ جی خبر بھی تو حالت رفع میں ہونی چاہیے، جی جی، تو ماں بھی تبدیلی لاتا ہے، تو اب یہ مبتدا مبتدا نہیں کہلائے گا، بلکہ کیا کہلائے گا؟ اسم نافیہ، اسم ما نافیہ، اسم ما۔ اسم ما، یہ اب کیا کہلائے گا سر؟ یہ کہلائے گا اسم ما۔ اسم ما، اور خبر کیا کہلائے گی؟ خبرو ما۔ خبر ما۔ پھر آپ یہ اگر کہیں گے تو آپ کہیں گے ما اپنے اسم اور اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ ہو گیا، ما ہاذا بشر۔ آپ کو پتہ ہے یہ بات کس نے کہی تھی؟ ما ہاذا ما بشر۔ ہاذا بشر، جی۔ یہ کافرین جو ہے یہ رسولوں کے بارے میں کہتے ہیں، پچھلی نہیں امتوں۔ نہیں، یہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں کہا گیا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں جب ان خواتینوں کو بلایا تھا، اس پہ انشاءاللہ تفصیل سے بات کریں گے کبھی، کیونکہ اس میں بھی ایک بڑا خوبصورت ایک کیچ ہے، انشاءاللہ اس پہ ضرور بات کریں۔ تو وہاں انہوں نے کہا تھا ما ہاذا بشر، یہ بشر نہیں ہے، یہ تو کوئی جو ہے نا بڑا جو ہے عزت والا فرشتہ ہے۔ عزت والا فرشتے جیسا شخص ہے، ما ہاذا بشر۔ صبا جی آواز آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے آپ کو؟ سر یہ آپ نے ماں کے نیچے کیا لکھا ہے؟ ماں کے نیچے نافیہ لکھا ہے، اچھا نافیہ، ٹھیک۔ ٹھیک ہے، ماں کے نیچے۔ زوہا آپ کو آواز آ رہی ہے؟
جی سر. جی آج کلاس میں جویریہ نظر نہیں آ رہی سر یہ ریحان حسن جویریہ ہیں. سر میں اچھا چلے پھر آپ آ جائیں. ریحان حسن جویریہ ٹھیک ہے. جی السلام علیکم. آواز آ رہی ہے اب؟ آ رہی ہے آپ کو اکٹھے اب سب کی آواز آ گئی. چلیں یہ سوال یہ آپ ہی کی آواز سن لیتے ہیں. جی اللہ غافل. کیا ترجمہ کریں گی؟ اللہ کیا لکھا آپ نے؟ اللہ غافل. اللہ غافل. اللہ غافل ہے. اللہ غافل ہے. معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ. اللہ اللہ غافل معاذ اللہ. اللہ غافل ہے اللہ غافل نہیں ہے. میں آپ کو صحیح کریں آپ کہیں نہیں ما اللہ غافلن. جی ملّہ ملا دیں نا اس کو ملا دیں. ملّہ غافلن لن غافلن غافلن. کیا ترجمہ کریں گی؟ کہ اللہ غافل نہیں ہے. اللہ غافل نہیں ہے. جملہ اسمیہ میں ماں کیا کرتا ہے؟ زور پیدا کرتا ہے. لیکن مجھے زور کے اندر بھی اگر تاکید پیدا کرنی ہے یعنی ماں سے زور تو پیدا ہو گیا. میں اس کو کہنا چاہتا ہوں آپ نے اس کا کہا اللہ غافل. اللہ غافل نہیں ہے. میں کہنا چاہتا ہوں اللہ ہرگز غافل نہیں ہے. میں کیا کہنا چاہتا ہوں؟ اللہ ہرگز غافل نہیں ہے. تو پھر کیا کرتے ہیں جب آپ کو ماں کے ساتھ مزید زور پیدا کرنا ہو ڈبل تاکید پیدا کرنی ہو تو پھر آپ کیا کرتے ہیں کہ ماں کے ساتھ خبر غافلہ ہے نا خبر کے ساتھ حرف جارہ با لگا دیتے ہیں. کیا لگا دیتے ہیں؟ حرف جارہ با لگا دیتے ہیں. جب میں اس کے ساتھ حرف جارہ با لگا دوں گا تو حرف جارہ کیا کرتا ہے؟ بغافلن. حرف جارہ کرتا کیا ہے پہلے یہ بتائیے؟ حالت جر میں کر دیتا ہے. حالت جر میں کر دیتا ہے. تو یہ غافلن کی جگہ کیا ہو جائے گا؟ بغافلن. غافلین. تو قرآن مجید میں آپ کو آیت ملتی ہے نا سر اللہ بغافل عما یعملون. جی ماللہ الغافل. اللہ ہرگز غافل. اللہ ہرگز غافل. ٹھیک ہے جی. ایک اور ایگزامپل لے لیں اس کے ساتھ ہی. میں آپ سے کہتا ہوں کہ آپ ہی کریں کوئی مسئلہ نہیں. میں آپ سے کہتا ہوں ہوم. یہ ہوم آپ کو کیا لگ رہا ہے؟ اشارہ. ہوم اشارہ نہیں ہے. ہوم ضمیر ہے. ہوم ضمیر ہے. حالت رفع کی ضمیر ہے. وہ ہوم وہ ٹھیک ہے. ہوم وہ مومن ہیں. مومن نونا وہ مومن ہیں. میں کہتا ہوں وہ مومن نہیں ہیں. ماہم مومنون. مومن ماں کیا کرے گا؟ ماہم جی ماہم کا اثر آئے گا نا. جی جی ماں کا اثر آئے گا نا. مومنون. ماں کیا کرتا ہے؟ ماں خبر کو حالت نصب میں لے جاتا ہے. مومنون اونا ساؤنڈ حالت رفع کی ہے. حالت نصب جب کی کیا ہوگی؟ مومنین. مومنین. ماہم مومنین. ماہم مومنین. میں اس میں مزید زور دینا چاہ رہا ہوں. کیا کروں گا؟ بمؤمنین. بمؤمنین. اب با کیا کرتا ہے؟ تو بمؤمنین حالت جر میں کر دے گا.
یہ حالت جر بھی مومنین کی یہی ہے. اس کی انالیسس کریں. ماں جو ہے وہ نافیہ ہے. ماں نافیہ ہو جائے گا, ٹھیک ہے. اور ہم ضمیر. ہاں لیکن ہم ضمیر تو ہے, لیکن ہم مبتدا تھی نا پہلے. تو یہ مافیا کی نافیہ اسم ہو جائے گا. ماں اسم. یہ اسم ماں کہلاتا ہے. ماں اسم. ماں کو کیا کہیں گی؟ بی جو ہے وہ جارہ, حرف جارہ. یہ جارہ ہو گیا, اور مومنینا مجرور. مجرور. اور یہ جارہ اور مجرور مل کے کیا بن گئے؟ مرکب جاری. اس کو مرکب جاری نہیں کہیں گے یہاں, کیونکہ یہاں جو با آیا ہے وہ جار دینے کے لیے نہیں آیا. وہ کیا دینے کے لیے آیا ہے؟ تاکید توڑ دینے کے لیے آیا ہے. اس کو مرکب جاری نہیں کہیں گے, اس کو جارہ مجرور کہہ کے آپ اس کو ڈائریکٹ آپ اس کو کہیں گے خبر ماں. اس کو آپ ڈائریکٹ کیا کہیں گے؟ یہ جو با ادھر اور ادھر جو با ہے یہ مجرور کرنے کے لیے نہیں آیا, یہ تاکید کا مفہوم پیدا کرنے کے لیے. اور یہ دراصل یہ جو حرف جارہ ہے نا, یہ بیسیکلی پریپوزیشن ہے, اور اس پریپوزیشن کے مختلف استعمال بھی آپ کو نظر آئیں گے, مختلف آپ کو استعمال نظر. اب آپ اس کا ترجمہ کیا کریں گی کہ وہ ہرگز مومن نہیں ہے. ہاں, اب اس کا ترجمہ آپ کریں گے وہ بالکل مسلمان مومن نہیں ہے, یا وہ ہرگز مومن نہیں ہے. تو ماں کیا کرتا ہے؟ ماں نفی پیدا کرتا ہے اور اپنی خبر کو حالت نصب میں لے جاتا ہے. اور جب اگر آپ کو اس خبر کے اوپر نفی کے ساتھ مزید زور دینا ہو, مزید تاکید پیدا کرنی ہو, تو آپ کیا کرتے ہیں؟ اس کے اوپر حرف جارہ داخل کرتے ہیں. ٹھیک ہے جی. جی آخری آپ کے ساتھ ایک کرتے ہیں. پہلے شروع میں آپ کو کہا تھا کہ نفی کے لیے 3 حرف استعمال ہوتے ہیں. آج میں آپ کے ساتھ 2 ہی کر سکوں گا. ایک میں نے آپ کو بتایا ماں استعمال ہوتا ہے, جو دوسرا حرف استعمال ہوتا ہے وہ ہوتا ہے لا. کون سا حرف استعمال ہوتا ہے جویریہ؟ لا. اس لا کے بارے میں آپ ایک پوائنٹ نوٹ کر لیں تمام لوگ. ماں جو ہے, اگر آپ نے دیکھا کہ ماں اور لا یہ دونوں ہی ایک ہی کام کرتے ہیں, دونوں نفی کا مفہوم پیدا کرتے ہیں اور دونوں جو ہے خبر کو حالت نصب میں لے جاتے ہیں. لیکن جو بنیادی فرق ہے اس کو نوٹ کر لیں. بنیادی فرق یہ ہے کہ لا صرف اس وقت استعمال ہوگا, لا صرف اس وقت استعمال ہوگا جب مبتدا نکرہ ہوگا. جب مبتدا نکرہ ہوگا. اگر مبتدا نکرہ نہیں ہوگا تو لا استعمال نہیں ہوگا. جبکہ ماں چاہے مبتدا نکرہ ہو یا معرفہ ہو, دونوں صورتوں میں استعمال ہو سکتا ہے. لیکن لا جو ہے وہ خاص ہے, صرف اور صرف اس وقت استعمال ہوگا جب مبتدا جو ہے نا وہ نکرہ ہوگا. مثال کے طور پر میں آپ کے ساتھ پہلے ایک ایگزامپل کر دیتا ہوں, پھر آپ کو میں قرآن سے ایگزامپل دیتا ہوں. میں آپ سے کہتا ہوں رجل خیر من کا, رجل خیر من کا, کوئی مرد بہتر ہے تجھ سے. کوئی مرد بہتر ہے تجھ سے. اس کو مجھے نفی کرنی ہے کہ میں کہنا چاہتا ہوں کوئی بھی مرد بہتر نہیں ہے تجھ سے. اب یہ رجلن ہے, رجلن کو نکرہ آیا, کیوں آیا؟ کوئی نہ کوئی وجہ ہوگی. ہم نے 3 وجہ پڑھی, 2 وجہ آپ کو میں نے بتائی کہ مبتدا نکرہ کب آتا ہے, لیکن ٹوٹل میں نے آپ کو بتائی 5 وجوہات ہیں. باقی جو 3 ہیں وہ انشاءاللہ آپ کو آگے جا کے پتہ چلے گی. تو رجل خیر من کا,
कोई मर्द बेहतर है तुझसे। अब मैं इसको कहना चाहता हूँ कोई भी मर्द बेहतर नहीं है तुझसे, तो मैं क्या करूंगा, मैं इसके आगे ला दाखिल कर दूंगा, मैं इसके आगे ला दाखिल कर दूंगा। जब ला दाखिल करूंगा तो आप ला क्या करेगा, ला क्या करेगा जवेरिया? सर इसको हालत नसब में ले जाएगा। इसको रजुलन, रजुलन तो मुब्तदा है, रजुलन तो मुब्तदा है। सर खबर को लेके जाएगा। हाँ, रजुलन खैरुम मिनका, कोई मर्द बेहतर नहीं है तुझसे, कोई मर्द बेहतर है तुझसे। मैं कहना चाहता हूँ कोई मर्द बेहतर नहीं है, तो खैरुम जो है ये है दरअसल खबर, तो इसको खैरन कर देगा। ला रजुलन खैरन मिनका, कोई मर्द बेहतर नहीं है तुझसे, कोई भी मर्द बेहतर नहीं है तुझसे। तो ला भी वही काम करता है जो माँ करता है, फर्क सिर्फ इतना है कि ला उसको दाखिल होगा जब मुब्तदा नकरा होगा। कुरान मजीद से आपको मैं एग्जांपल देता हूँ। ला खौफुन अलैहिम, ला खौफुन अलैहिम, क्या तर्जुमा होगा? नहीं है खौफ, ला खौफुन, कोई खौफ नहीं है, क्योंकि खौफुन नकरा है ना, तर्जुमा करें नकरा में, तर्जुमे में आपको पता कोई मफहूम मिलता है ना, कोई खौफ नहीं है उनके लिए, उन पर, अलैहिम अला है ना, कोई खौफ नहीं है उनके लिए, उन पर, ठीक है, कोई खौफ नहीं है उन पर। ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, और ना ही उन पे कोई गम होगा। ये किसके लिए अल्लाह ने कहा, किसके लिए कहा अल्लाह ने ये बात किसके लिए कही है जवेदी अल्लाह ने? औलिया अल्लाह के लिए कही है। नहीं सर, ये मेरे और आपके लिए कही है। फमन इत्तबा, जिसने पैरवी की, फइम्मा यातियन्नकुम मिन्नी हुदा, जब जब मेरे पास से हिदायत आई, और जिसने उसकी पैरवी की, ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, उस पे ना कोई खौफ होगा और ना कोई हुज़न होगा। ये मेरे और आपके लिए सर जी। आप क्यों वली औलियाओं के आपने खातों में डाल दी सारी चीजें? अल्लाह मुझसे और आपसे खिताब कर रहा है, अपने आप को आपने बिलावल इतना नीचे कर दिया। अल्लाह ने तो ऊपर प्लेटफॉर्म दिया है मुझे और आपको कि जिसने पैरवी की, फइम्मा यातियन्नकुम मिन्नी हुदा फमन तबिअ हुदाया फला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, जब जब मेरे तरफ से तुम्हारे पास कोई हिदायत आए। तो ये बात तो थी सैयदना आदम से कही गई, अल्लाह ने सैयदना आदम से कही कि जब जब मेरे, क्योंकि जब सैयदना आदम को जमीन पर उतार दिया तो फिर अल्लाह ने कहा, जब उनकी अल्लाह ने इस्तिग़फ़ार कबूल की, फिर अल्लाह ने कहा फइम्मा यातियन्नकुम मिन्नी हुदा फमन तबिअ हुदाया फला। ये यूनिवर्सल ट्रुथ आयत है, जिसको हमारे उस्ताद मोहतरम डॉक्टर इसरार अहमद साहब कहते हैं कि ये यूनिवर्सल ट्रुथ आयत है। ये हर दौर में ये आयत इसी तरह से पढ़ी जाएगी, इसी तरह से समझी जाएगी। उस वक्त तो थोड़ी थोड़ी आती थी, आज ये पूरी की पूरी कामिल मौजूद है सर। मैं देखता हूँ इसको, मैं लोगों से कहता हूँ क्या, मैं ये मुसहफ देखता हूँ, टोटल सर जी इसके 611 सफ़ात हैं, 611 सफ़ात। और ये बदकिस्मती आप देखें, ये कायनात की, दुनिया की तो किताब ही नहीं है, ये कायनात की वाहिद किताब है जो सबसे ज्यादा पढ़ी जाती है बगैर समझे। कायनात की ये वाहिद किताब है जो सबसे ज्यादा पढ़ी जाती है बगैर पढ़े। इसको हमने सिर्फ चूमने के लिए रखा हुआ है, इन मचानों के ऊपर हमने सेटिंग कर दी है, जब लड़की रुखसत होती है तो उसके सर के ऊपर से गुजार देते या कसम उठाने के लिए कर देते हैं। इसके अलावा हम इसका कोई और दूसरा मसरफ नहीं है हमारे पास। ये चूमने की किताब नहीं है। चूम के हिदायत अगर आ सकती तो आपको डॉक्टर साहब है सर, आपने मेडिकल की किताबें चूम लेते, आपको पढ़ने की क्या जरूरत थी सर? आप जो रोज 18 घंटे पढ़ते थे तो क्यों पढ़ते थे? मैं अपनी बच्ची को देखता हूँ, अभी 3rd प्रोफेशन में वो आप 12 घंटे पढ़ रही होती है। मैं उसको कहने वाला हूँ कि बेटा चुम लिया कर,
قرآن میں چوم کے ہدایت مل جاتی ہے, اس کو بھی چوم لو تو میڈیکل آ جائے گی سر. یہ کتاب ہے اس کے لیے, اسی لیے اللہ نے کہہ دیا. پھر نہ ان پہ, اور دیکھیں اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر پاسٹ پریزنٹ فیوچر تینوں کو ڈال دیا. آپ مجھے بتائیے کہ آپ کو خوف کس چیز کا ہوتا ہے؟ خوف کس چیز کا ہوتا ہے سر آپ کو جمیل صاحب؟ آگے آنے والے وقت کا خوف ہوتا ہے. اور غم کس چیز کا ہوتا ہے؟ جو پیچھے چھوڑ کر ہم آ چکے جو ہوتے ہیں. پیچھے چھوڑ کے جاتے ہیں. تو اللہ نے آپ کا جو ہے پاسٹ اور فیوچر دونوں آپ کو ختم کر دیا. پریزنٹ تو کوئی چیز ہی نہیں ہے, یہ پریزنٹ ہے, یہ پاسٹ ہو گیا. پریزنٹ تو کوئی چیز ہی نہیں ہے, اسی لیے جب آپ فیل پڑھیں گے تو آپ کو وہاں فیل پریزنٹ فیل نہیں ملے گا. عربی میں, عربی میں آپ کو فیل ملتے ہی دو ہیں, مضارع ملتے. ٹھیک ہے سر جی. تو انشاءاللہ تعالیٰ آج آپ کا یہ بھی ہو گیا, لیکن نفی کے اندر ایک دو چیزیں اور ہیں تو انشاءاللہ تعالیٰ ہم سیشن کے اندر. سر ایک کوشچن تھا, پوچھ لوں؟ جی پوچھیں. سر یہ آپ نے جیسے بتایا نا کہ لا جو ہے وہ مبتدا نکرہ پہ بھی داخل ہو سکتا ہے, لیکن یہاں پر ماں داخل ہوگا. جی, اور ماں یہاں داخل ہو سکتا ہے راجو لوگ؟ بالکل ہو سکتا ہے, بالکل. ماں جو ہے ماں کی کوئی قید نہیں ہے. ٹھیک ہے صحیح. ماں کی کوئی قید نہیں ہے, ماں کے پیروں تلے اس لیے جنت ہے, اس کی کوئی قید نہیں. لیکن لا جو ہے نا اس کی قید ہے. لا کی قید یہ ہے کہ وہ صرف اور اس وقت داخل ہوگا جب مبتدا آپ کا نکرہ. تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کا جو نفی کے حوالے سے کچھ دو تین چیزیں اور ہیں وہ انشاءاللہ تعالیٰ ہم کوشش کریں گے. یہ آپ سمجھیں, آپ اسم کی جو ہے نا آپ اختتامی حصے کی طرف چل رہے ہیں. بس کوشش یہ کریں کہ جو کچھ اب تک پڑھا ہے, جو کچھ اس کو سمجھا ہے, وہ اگر یاد نہیں بھی ہے تو اس کو کہیں ڈاکیومنٹ ضرور کریں, تاکہ آپ جب بھی پڑھنے بیٹھے خود سے پڑھیں, میرے ساتھ پڑھیں, اکیلے میں پڑھیں, کسی کتاب سے پڑھیں, تو آپ کے پاس وہ چیزیں ہوں گی تو انشاءاللہ تعالیٰ چیزیں آپ کے لیے بہت آسان اور بہت واضح ہو جائیں گی انشاءاللہ تعالیٰ. ٹھیک ہے سر جی. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات وذکر الحکیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.